سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان۔ عثمانی خلیفہ نے مغلوں کو کیا تحفہ دیا تھا؟ ظہیر الدین بابر نے پانی پت کی جنگ کیسے جیتی تھی؟ مغلوں سے قبل بھی صدیوں سے ترک قبائل کی ہندوستان میں آمد اور بود و باش اختیار کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ ٹھیک اسی طرح وسط ایشیا سے ہجرت کرنے والے ترک قبائل اناطولیہ یعنی ترکی کی سرزمین پر بھی آباد ہوئے تھے۔ اسی دوران ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اناطولیہ اور ہندوستان میں آباد ہونے والے قبائل میں یہ قدر مشترک تھی کہ وہ سب کسی نہ کسی ترک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح دین اسلام سے ان ترکوں کی شدید محبت بھی انہیں روحانی طور پر جوڑنے کا سبب بنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہندوستان اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ ترکی کے لوگوں اور وہاں کے رہنماؤں کے لیے ایک خاص جذبہ رکھتے ہیں۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان کے درمیان باقاعدہ تعلق کی ابتدا ظہیر الدین بابر کے دور سے ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کے ترک سردار ظہیر الدین بابر اور ہندوستان کے حکمران ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی جنگ نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا تھا۔ بابر کی فوج اور وسائل ابراہیم لودھی کے مقابلے میں کئی گنا کم تھے، لیکن پھر بھی بابر کو فتح حاصل ہوئی۔ اکثر مورخین کا خیال ہے کہ بابر نے پانی پت کی جنگ ان توپوں کی وجہ سے جیتی جو اسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان خلیفہ سلیم اول نے تحفے میں دی تھیں۔ بابر نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کا جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیوں کو ایک ساتھ باندھ دیا تھا، جن کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑ لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں اور بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس باختہ کر دیا، اور اس ناگہانی آفت سے وہ گھبرا کر جس کا منہ جدھر اٹھا وہ وہاں بھاگ نکلے۔ یہ پانی پت کی ہی پہلی لڑائی تھی جس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود کا استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی پہلے کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے وہ جنگ میں حصہ لینے کے بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے کہ الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر کے رکھ دیں۔ بابر کے صرف 12,000 تربیت یافتہ گھڑ سوار اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر میں بابر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہ دونوں وہ ترک توپچی تھے جنہیں عظیم سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول نے بابر کو تحفے کے طور پر عنایت کیا تھا۔ یہ دونوں وہ ماہر توپچی تھے جنہیں سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلیم اول نے شہنشاہ بابر کو تحفے کے طور پر عنایت کیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس وقت بابر شہنشاہ ہند نہیں بنا تھا، بلکہ وہ صرف وسط ایشیا سے آنے والا ایک معمولی سا ترک سردار تھا جو ہندوستان میں اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے پوتے سلیم اول نے 1516 میں مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا تھا۔ اسی طرح فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے پوتے سلیم اول نے بھی 1516 میں مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر دیا تھا۔ حجاز کے 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کو حاصل کرنے کے بعد سلطان سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں بن گئے تھے۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ 1517 سے ہی عثمانی خلافت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ہی سلطان سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دیا گیا تھا، جبکہ ان سے پہلے عثمانی حکمران سلطان یا بادشاہ کا لقب اختیار کرتے تھے۔
مختصر عرصے میں یک کے بعد دیگرے کامیابیاں حاصل کرنے کے دوران سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھیار وہی تھا جو اس نے ظہیر الدین بابر کو دیا، اور پھر بابر نے اس بارود کو پانی پت میں آزمایا۔ بعد ازاں بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہا۔ وہ سلیم اول کے بیٹے سلطان سلیمان عالی شان کو ایک خط میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں: رتبہ خلافت پر فائز عالی جناب، فلک عظمت کے ستون، اسلام کی بنیادوں کے رکھوالے، سلطان کے لیے نیک تمنائیں۔ آپ کا نام مہر جاہ منزلت پر کھدا ہوا ہے، اور آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی خلافت جاری و ساری رہے۔ اس کے برعکس ہمایوں کے بیٹے اکبر نے عثمانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عثمانی ایران کے صفوی حکمرانوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے، اور اکبر صفویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے جانشینوں شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ بھی ہوا کرتا تھا، اور وہ انہیں تمام مسلمانوں کا خلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل ہی نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے۔ یہ صرف مغل ہی نہیں تھے بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت لینا ضروری سمجھتے تھے۔ مثال کے طور پہ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطنطنیہ بھیجا تاکہ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان سلیم سوم سے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکیں۔ سلطان سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور جمعے کے خطبے میں اپنا نام پڑھوانے کی اجازت بھی دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ٹیپو کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود روسیوں سے برسر پیکار تھے، اور اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ بعد ازاں یورپ ترقی میں آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ عثمانی سلطنت سال بہ سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لیے۔ اس دوران انگریزوں نے ہندوستان سے بھی مغلیہ سلطنت کا صفایا کر دیا۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مغلیہ سلطنت کے زوال پر اتنا رنج نہیں ہوا جتنا انہیں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے ہوا۔ ہندوستان کے مسلمان عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے خلیفہ عبدالحمید کو معزول کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی مسلمان ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس تحریک میں عطا اللہ شاہ بخاری، حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن اور حکیم اجمل جیسے چوٹی کے رہنما بھی شامل تھے۔ سن 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا تھا۔ مہاتما گاندھی کی عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم بھی تحریک خلافت کے ہی بطن سے پھوٹی تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ہندوستانی مسلمانوں نے انتہائی جوش و جذبے سے تحریک خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں، جنہوں نے 1921 اور 22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کوہ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ اتحادیوں کی فتح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوشش کی خبر نے سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں، خلوت و جلوت کہیں گویا اور اس گفتگو کے سوا کوئی اور گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بوڑھے بچے اور مرد و عورت کی زبان پر صرف یہ شعر تھا:
بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تحریک کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں اور کانوں سے بندے تک اتار کر خلافت کمیٹیوں کی نذر کر دیے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی اور یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا کہ میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یہ تحریک تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں یا وہاں کا سفر کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے شاید وہ کسی اور دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔